رسولہ الکریم و آلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الحادئین و معارضین۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، تقدیر بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی طبیعتوں کو، مزاجوں کو، شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز و خلافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ شخصیت میں نوجوانوں کی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے، آج کے موضوع کے حساب سے ہی اگر دیکھ لیا جائے تو سیدنا و سندنا و مرشدنا امیر المومنین، امام المتصدقین، امام العاشقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل بالتحقیق، ابو عبد الرحمن عبداللہ العتیق، یعنی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان و ارضا عنہ کی ذات کریمہ ایک بہترین نمونہ مل سکتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنا ہر مسلمان پر قائم ہے، پر لازم ہے کہ وہ اگر کامیابی چاہتا ہے دین کی، دنیا کی، آخرت کی، تو رسول خدا سرور عالم علیہ السلام کی اتباع کرے، اور اگر وہ عشق میں کامل ہونا چاہتا ہے اور کامل غلام اور کامل عبد رسول اور عبداللہ بننا چاہتا ہے تو سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا ہوگی۔ چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا تعلیم دینے کا معاملہ ہو، استاذ کا معاملہ ہو یا شاگرد کا معاملہ ہو، مرید ہو، مرشد ہو، ہر معاملے میں حضور نے جس کو سبق پڑھایا، آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے شاگرد ہیں، ابھی حضرت قبلہ عالم نے اپنے استاذ گرامی کا شعر پڑھا استاذ کا، لیکن کیسا حق شاگردی ادا کیا کہ گزر نہیں گئے شعر پڑھ کر، نہیں کہا میرے استاذ کا شعر ہے، تو نام کس کا روشن ہوا؟ استاذ کا۔ تو معلوم ہوا شخصیت شاگرد کی سامنے رکھی جاتی ہے، اندازہ استاذ کا لگایا جاتا ہے۔ شخصیت شاگرد کی بیٹے کی دیکھی جاتی ہے اور شخصیت کا اندازہ اس کی ماں کی نیکی اور باپ کے کردار کا کیا جاتا ہے۔ مرشد کا اندازہ مرید کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہیں کہ دور حاضر میں نوجوان دین کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کبھی امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر کے پروگرام میں لا کر یہاں پر اس کو ذکر صدیق اکبر سنائیے، کبھی ذکر فاروق اعظم سنائیے، کبھی ذکر عثمان غنی سنائیے، کبھی ذکر مولا مرتضیٰ، اور ہمارے امام نے تو جب نام لکھا نا مولانا شاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجاتہ نے جمعہ کے خطبہ میں تو صرف علی کہہ کر نہیں گزر گئے، کہا امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان حضرات کی نفوس قدسیہ کی یہ وہ شاگرد ہیں جن کے استاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو کیا وہ لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ آج ہم بچے کو دین نہیں پڑھاتے، مولوی نہیں بنائیں گے، کیوں کہ یہ کمائی کہاں سے کرے گا؟ کیا صدیق اکبر کا کاروبار نہیں تھا؟ کیا وہ تاجر نہیں تھے؟ کیا مولا مرتضیٰ سرکار نوکری جاب نہیں کرتے تھے؟ کیا عثمان غنی سرکار فاروق اعظم یہ کام نہیں کرتے تھے؟ اونٹ نہیں چراتے تھے؟ تجارتیں نہیں کرتے تھے؟ دنیا کے بھی، دین کے بھی، آخرت کے بھی کامیاب ترین لوگ تھے۔ یاد رکھ لیجئے، میں ملتان ٹی وی سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ دنیا جب بچے کو صرف دنیا پڑھائیں گے تو وہ دنیا کمائے گا، دنیا کمائے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لیکن جس وقت آپ دنیا سے چلے جائیں گے وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا مولوی صاحب کو لے آؤ ابا کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور آج والدہ صاحبہ کے لیے کیا چیز پڑھ کے بھیجے، قاری صاحب میری والدہ کے لیے قرآن خوانی کر دیں، لیکن اگر آپ نے اس کو دین کی تعلیم بھی ساتھ دی ہوگی، عشق رسول بھی اس کی رگوں میں پیوست کیا ہوگا، محبت صدیق و فاروق و عثمان و علی اس کے نس نس میں رچی بسی ہوگی، تو کل ماں دنیا سے رخصت ہوگی، پیسے تو وہ دنیا کے کمائے گا۔ جو دانا رزق رب تعالی جل مجدہ الکریم سبحانہ القدیم مطلق و بسیط و بحد نے اس کے نام کا لکھ دیا، وہ اس کے منہ میں جا کے ہی رہنا۔ کائنات کی کوئی طاقت آپ کا رزق آپ سے نہیں چھین سکتی، اور کوئی طاقت آپ کو آپ کے مقرر رزق سے اضافی رزق دلوا نہیں سکتی۔ رزق آپ کو ملنا یہ فائنل ہے۔ تو اب آپ دین کو اس لیے ڈی گریڈ کر دیتے ہیں کہ روزی کہاں سے کمائے گا؟
شادی اس کے ساتھ کون کرے گا؟ یار اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے دیندار لوگوں کے آج بھی معاملات، معاشی اور مالی معاملات دنیا دار لوگوں سے زیادہ ہیں. اس پہ میں مختصر ایک مثال دے کر بات سمیٹ دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، ہمارا بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو 2-3 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، اس کے بعد رو رہے ہیں خرچہ پورا نہیں ہو رہا. ایک امام مسجد کو دیکھیے، 8-10 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، اس کے گھر مہمان آ جائے، 5-6 اس کے بچے بھی ہیں، مہمان آ جائے، کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، خدمت بھی کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا خزانہ ہے؟ اس کے پاس دین کی محبت کا خزانہ ہے، اور دین کی محبت کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت ہے. وہ ایک روٹی میں 2 بندے پیٹ بھر کر کھا لیتی ہیں اور ان کو کمی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ